پہلا سوال بعد السلام یہ کیا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ مردوں کے لیے ناخن کاٹنا یا نہ کاٹنا تو کسی بھی زمرے میں شمار نہیں ہوتا، لیکن کیا خواتین پر لازم ہے کہ وہ اپنے ناخن کاٹیں، جبکہ انہیں نامحرموں سے چھپانا مشکل کام ہے؟ اگر وہ بڑھا بھی لیے جائیں تو اگر وہ زینت میں شامل ہوتے ہیں تو پھر تو وہ حرام ہو جائیں گے۔ تو یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا عورت کا ناخن بڑھانا زینت میں شمار ہوتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، یہ زینت میں شمار نہیں ہوتا۔ جی آغا صاحب، یعنی خواتین ناخن بڑھا سکتی ہیں؟ یہ بڑھا سکتی ہیں۔ آغا صاحب بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے۔ جی، فقہ جعفری میں خرگوش حرام گوشت ہے جی، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، مکروہ بھی نہیں، یہ کلیئر حرام ہے۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے ارنب پاس جسے کہتے ہیں عربی میں جی۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور اگلا سوال بعد السلام یہ کیا گیا ہے کہ آغا صاحب سردیوں کے السلام۔ دن آ رہے ہیں اور کریم اور لوشن وغیرہ کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے، تو چہرے پر کریم لگا کے صبح آفس چلا جاتا ہوں، لیکن ظہر کی نماز تک وہ کریم یا لوشن جو بھی چہرے پر لگا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بالکل چہرے پر محسوس نہیں ہوتا، اور آفس میں باقاعدہ کسی صابن سے یا فیس واش سے منہ دھونا ممکن نہیں ہوتا، تو کیا ایسی ہی حالت میں کہ جب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ زائل ہو چکا ہے چہرے سے، تو اسی کے اوپر وضو ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو کریم ہے وہ خالص آئل نہیں ہے، جس طرح وہ آئل لگا سرسوں کا تیل ہے یا دوسرے جو تیل لگاتے ہیں وہ خالص آئل نہیں ہے، اس میں کریم میں تھوڑی بہت جو ہے نا وہ چکناہٹ ہوگی۔ صبح اگر وہ لگاتے ہیں تو ظہر تک یقیناً جو ہے نا وہ چکناہٹ اتنی نہیں ہوتی چہرے کے اوپر یا ہاتھوں کے اوپر کہ وہ پانی اور آپ کے جلد کے درمیان میں حائل ہو سکے۔ تو اس کے ساتھ جیسے آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے، چکناہٹ نہیں ہے، تو وہ کریم برائے کریم جو ہے اس کو لگانے کے بعد کوئی صابن سے دھونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو صابن سے اس صورت میں دھویا جاتا ہے یا دھونا چاہیے کہ وہ چکناہٹ اتنی زیادہ ہو کہ وہ چکناہٹ جو ہے پانی کو جلد تک نہ پہنچنے دے، اور اس میں اتنی چکناہٹ باقی نہیں رہتی۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال خمس کے حوالے سے ہے کہ آغا کسی کو قرضہ دیا تھا 6 مہینے کے لیے، لیکن 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اور وہ قرضے کی رقم لوٹانا چاہتے ہیں، لیکن ابھی ان کے پاس اسباب نہیں ہیں کہ وہ رقم لوٹا سکیں، لیکن سال سے زیادہ گزر چکا ہے اور میری خمس کی تاریخ بھی آنے والی ہے، تو جو رقم میں نے جو اپنی سیونگ میں سے انہیں دی ہوئی تھی بطور ادھار اور قرضہ، اب اس رقم پر میں ادا کروں گا خمس، یا جن کے پاس وہ رقم ہے جنہوں نے استعمال کی ہے وہ خمس ادا کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ ان کی آمدنی نہیں ہے، یہ آپ کی آمدنی ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے وہ قرض جو ہے سال بھر اس کے پاس رہے یا خمس کی ڈیٹ تک، تو جو مقروض ہے اس کے ذمہ خمس نہیں ہے، جو قرض خواہ ہے جس نے قرض دیا ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے، اس پر واجب ہوگا جی، وہ مقروض پر واجب نہیں ہوگا۔ قرض جو ہے وہ آمدنی شمار نہیں ہوتا، تو وہ جس نے آپ سے قرض لیا ہے یہ قرض کی رقم اس کی آمدنی شمار نہیں ہوتی ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اور جو ہے نا اس کا خمس آپ کے ذمہ ہے جی۔